نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم سورة البقرہ آیت نمبر 158۔ آج کے اس مختصر درس کا موضوع نفلی عبادت ہے۔ نفل اس کام کو کہتے ہیں جو مسلمان پر فرض نہ ہو، فریضہ سے زائد اور اضافی ہو، اور وہ اسے اپنی خوشی سے انجام دے، اس لیے اس کو تطوع بھی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اپنی خوشی سے بھلائی کا کام کرے تو اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اور اسی صورت کی آیت نمبر 184 میں فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، کہ جو شخص اپنی خوشی سے بھلائی کا کام کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس مفہوم کے اعتبار سے نماز نفل میں ہر وہ نماز آتی ہے جو فرض نہ ہو، مثلا فرائض سے پہلے اور ان کے بعد والی رکعات جن کو سنتیں کہا جاتا ہے، اور نماز تہجد، نماز چاشت وغیرہ۔ در حقیقت نماز نفل فرض نمازوں میں کوئی کمی رہ جائے تو اس نقص کو پورا کرتی ہے۔ مثلا نماز مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ نہ پڑھی جائے، یا اس کی بعض سنتیں یا مستحب امور رہ جائیں، تو نماز نفل فرض نمازوں کے اس طرح کے نقص کو پورا کر دیتی ہے۔ جیسا کہ ابو داود حدیث نمبر 864 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 1425 میں ہے، حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ صلاته فإن كان أتمها كتبت له تامة وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته ثم الزكاة كذلك ثم تؤخذ اعمال علی حسب ذالک، یعنی روز قیامت بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ ہے اس کی نماز۔ اگر اس نے اسے مکمل کیا ہوگا تو وہ اس کے لیے مکمل لکھ دی جائے گی، اور اگر اس نے اسے مکمل نہیں کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا ذرا دیکھو میرے بندے نے کوئی نفل نماز بھی پڑھی تھی یا نہیں، اگر پڑھی تھی تو اس کے ذریعے اس کی فرض نمازوں کو مکمل کر دو۔ تو یہ نماز نفل کا بہت بڑا فائدہ ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص کی فرض نمازوں میں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی رہی جاتی ہے، خصوصاً خشوع و خضوع میں۔ چنانچہ ہم اس یکسوئی اور توجہ کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے جس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے، اور خشوع و خضوع ہی وہ چیز ہے جس کے ساتھ نماز میں اصل لذت محسوس ہوتی ہے، اور اسی سے نماز راحت و سکون کا بڑا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کے علاوہ نماز نفل کے ذریعے درجات بھی بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ جو مزدور اپنی ڈیوٹی اور فریضہ کے علاوہ کچھ اور وقت بھی لگاتا ہے تو مالک یقیناً اس سے خوش ہو کر اسے مزید انعام کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 488، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ علیک بکثرت السجود فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجۃ وحط عنک بها خطیۃ، کہ تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ تعالی کی رضا کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو وہ اس کے بدلے تمہارا ایک درجہ بلند کر دے گا اور تمہارا ایک گناہ مٹا دے گا۔ تو اسی طرح مسلم حدیث نمبر 489، یعنی اس حدیث سے اگلی حدیث جو ہے
بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا تھا. ایک رات میں آپ کے پاس وضو کا پانی اور آپ کی ضرورت کی اشیاء لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سوال کرو. میں نے کہا میں آپ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ داخل ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور سوال؟ میں نے کہا بس یہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تم کثرت سجود کے ذریعے اپنے نفس پر میری مدد کرو. یعنی آپ نے اپنے پیارے صحابی کو جو آپ کی معیت میں جنت میں داخل ہونے کا آرزو مند تھا یہ وصیت فرمائی کہ وہ کثرت سے سجدے کرے، یعنی فرض نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ نوافل بھی کثرت سے پڑھے. نماز نفل سے گھر میں بھی برکت ہوتی ہے. نماز نفل کی ادائیگی کی بہترین جگہ بھی اپنا گھر ہے، اس لیے اسے اپنے گھر میں ضرور ادا کرنا چاہیے. جیسا کہ مسلم حدیث 778 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں نماز پڑھے تو وہ اپنی نماز میں سے کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے، کیونکہ گھر میں کچھ نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و بھلائی لے آتا ہے. اسی طرح مسلم شریف حدیث نمبر 781 اور حدیث 731، یہ 731 حدیث نمبر بخاری شریف کا ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ. اے لوگو تم اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، کیونکہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جسے وہ اپنے گھر میں ادا کرے سوائے فرض نماز کے. اور بخاری حدیث نمبر 432 اور مسلم حدیث نمبر 777 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا. تم کچھ نماز، مراد اس سے نفل نماز ہے فرض کے علاوہ، کچھ نماز اپنے گھروں میں بھی ادا کیا کرو اور انہیں قبرستان مت بناؤ، کیونکہ قبرستان ہی ایسی جگہ ہے جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی. تو تم گھر میں نماز پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ زندوں اور مردوں کی رہائش میں فرق ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا طویل قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھٹنے لگتے. میں عرض کرتی اے اللہ کے رسول آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالی نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں، یعنی آپ کے ذمے کوئی خطا ہے ہی نہیں ہے. اللہ نے آپ کے ذمے کوئی خطا، کوئی گناہ، کوئی غلطی رہنے ہی نہیں دی ہے، آپ سے کبھی اس کا صدور بھی نہیں ہوا ہے. تو آپ اتنا کیوں گڑ گڑاتے ہیں، اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ حدیث بخاری حدیث نمبر 4837 اور مسلم حدیث 2820 میں ہے. اور جو حدیث نمبر 4836 ہے بخاری کی اور مسلم کی 2819 وہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام فرمایا کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم ہو گیا. تو آپ سے یہی سوال کیا گیا تو آپ نے یہی جواب فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں اور اس کے انگنت احسانات پر اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور شکریہ کے طور پر ہمیں اضافی عبادت کرنی چاہیے.
ہاں البتہ نماز نفل بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں آپ کی رات کی نماز کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 9 رکعات پڑھتے جن میں نماز وتر شامل ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر لمبا قیام فرماتے، پھر بیٹھ کر بھی لمبی نماز پڑھتے، اور جب آپ کھڑے ہو کر قرات کرتے تو رکوع و سجود میں بھی قیام کی حالت سے جاتے، اور جب آپ بیٹھ کر قرات کرتے تو رکوع و سجود بھی بیٹھ کر کرتے۔ یہ حدیث مسلم حدیث بلند نمبر 730 ہے۔ البتہ جب طاقت موجود ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ الرجل قاعدا نصف الصلاۃ، کہ کسی شخص کا بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ آدھی نماز ہے۔ یہ حدیث مسلم میں ہے اور حدیث نمبر 735 ہے، یعنی بیٹھ کر نماز پڑھنے سے اسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی نسبت آدھا اجر ملتا ہے، اس لیے مکمل اجر کے حصول کے لیے نماز نفل بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح بخاری حدیث نمبر 1115 میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صلی قائما فهو افضل ومن صلی قاعدا فله نصف اجر القائم ومن صلی ناعما فله نصف اجر القاعد، کہ اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو یہ افضل ہے، اور جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کا آدھا اجر ملتا ہے، اور جو آدمی لیٹ کر نماز پڑھتا ہے اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا آدھا ثواب ملتا ہے۔ البتہ سواری پر نماز نفل پڑھنا درست ہے، سواری چاہے وہ کار ہو، جہاز ہو، کشتی ہو یا کوئی اور سواری ہو، لیکن فرض نماز کے لیے سواری سے اترنا لازم ہے، الا یہ کہ اس سے اترنا ہی ناممکن ہو، جیسا کہ بخاری حدیث نمبر 999 اور حدیث نمبر 1000، حدیث نمبر 1095، حدیث نمبر 1098، حدیث نمبر 1105 اور مسلم کی حدیث نمبر 700۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ سفر کے دوران سواری کا رخ جس طرف بھی ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر ہی نماز پڑھ لیتے تھے۔ آپ رات کی نماز میں اپنے سر سے اشارہ فرماتے، ہاں البتہ فرض نمازیں سواری پر نہیں پڑھتے تھے، اسی طرح نماز وتر بھی سواری پر ہی پڑھ لیتے تھے۔ اسی طرح بخاری حدیث نمبر 1093، حدیث نمبر 1104 اور مسلم حدیث نمبر 701 حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سفر کی حالت میں آپ کی سواری کا رخ چاہے کسی طرف بھی ہوتا، آپ رات کی نفل نماز اپنی سواری کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے پڑھ لیتے تھے۔ تو بخاری شریف حدیث نمبر 1151 اور حدیث نمبر 785 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی عمل سب سے زیادہ محبوب تھا جسے اس کا کرنے والا ہمیشہ کرتا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عبادت نفل بہت زیادہ کرے گا تو جلدی تھک جائے گا، کیونکہ اللہ تو نہیں تھکتا، بندے خود تھک جاتے ہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مَا عَلَيْكُمْ مَا تُطِيقُونَ مِنَ الْأَعْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، بندے خود تھک جاتے ہیں، اس لیے عبادت شروع کرتے وقت بھی آدمی نفل نماز کا اگر عادت بناتا ہے تو تھوڑی عادت بنائے تاکہ وہ اتنی رکعات نماز نفل ہمیشہ پڑھتا رہے، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لیا اور کبھی چھوڑ دیا۔ نماز نفل کی ایک قسم فرائض سے پہلے اور اس کے بعد والی سنتیں بھی ہیں، اور وہ 12 رکعات ہیں، جیسا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة الا بنى الله له بيتا في الجنة او بني له بيت في الجنة، جو مسلمان بندہ ہر دن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 12 رکعات نفل جو کہ فرض نہیں ادا کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے، یا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث بیان کر کے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب سے ان 12 رکعات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے تب سے انہیں کبھی نہیں چھوڑا۔ یہ حدیث مسلم حدیث نمبر 728 میں ہے، اور ترمذی حدیث نمبر 415 میں ان 12 رکعات کی تفصیل موجود ہے۔ چنانچہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنۃ 4 قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل الفجر۔ جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے، ظہر سے پہلے 4، اس کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے 2 رکعت۔ البتہ عصر اور عشاء سے پہلے جو عام طور پر لوگوں میں 4 رکعت سنت غیر موقدہ مشہور ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اول تو سنت ہوتی بھی ہوئی ہے جو موقدہ ہو، یہ غیر موقدہ والی ترکیب بھی عجیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ایک حدیث ہے ابو داؤد اور ترمذی میں، ابو داؤد 1271 حدیث کا نمبر ہے اور ترمذی میں 430 ہے، اور ترمذی نے اس کو صحیح نہیں بلکہ حسن کہا ہے، اور وہ یوں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ شخص پر رحم فرمائے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعات ادا کی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سنت نہیں ہے، آپ نے البتہ دعا کی اور شخص کے لیے جو پڑھے، لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ سنت ہو تو پھر لازمی پڑھنی چاہیے۔ وہ اسی طرح مغرب سے پہلے 2 رکعات کے بارے میں بھی آپ سے ثبوت ملتا ہے صحیح احادیث میں۔ مسلم حدیث نمبر 836 میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سورج ڈوبنے کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح بخاری حدیث نمبر 625، مسلم حدیث نمبر 837 میں ہے، فرماتے ہیں ہم مدینہ منورہ میں تھے، جب مؤذن اذان کہتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جلدی جلدی ستونوں کی طرف جاتے اور 2 رکعات ادا کرتے، یعنی مغرب کے فرضوں سے پہلے، یہاں تک کہ جب باہر سے آنے والا کوئی شخص مسجد کے اندر پہنچتا تو وہ یہ سمجھتا کہ مغرب کی نماز پڑھی جا چکی ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی تعداد یہ 2 رکعات پڑھتی تھی۔ لیکن بہرحال یہ بھی سنت نہیں ہے، یہ بھی لمن شاء ہے۔ اسی طرح عشاء سے پہلے والی رکعات کا بھی یہی حال ہے۔ ہاں البتہ ایک عمومی حدیث ہے، بخاری حدیث نمبر 624، جس میں آپ نے فرمایا کہ بین کل اذانین صلاۃ بین کل اذانین صلاۃ قال فی الثالثۃ لمن شاء، کہ ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، پھر تیسری بار فرمایا جو چاہے پڑھے۔ تو اس کا مطلب کہ ہر اذان اور فرائض کے لیے جو اقامت کہی جاتی ہے تو اس اذان اور اقامت کے درمیان کوئی آدمی 2 رکعت پڑھے، 4 رکعت پڑھے، جو بھی پڑھے، بہرحال یہ سب نفلی عبادت ہے، لازم نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے یہ بہت برکت اور حصول رضوان الہی کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ وہ فرائض کے علاوہ کوشش کرے کہ نفل عبادت بھی کثرت سے ادا کرے۔ نمبر